قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کا موضوع ہے جنات کی حقیقت۔ سامعین کرام، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنات کا کلی طور پہ انکار کرتے ہیں، جادو کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جو جادو کو اتنا عام سمجھے ہوئے ہے، سر میں تھوڑا سا درد ہو تو کہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، کاروبار کے اندر ایک دن سیل تھوڑی کم ہو کہتا ہے میرے کاروبار کی بندش ہے، اولاد کے پیدا ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے کہتا ہے میرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ ایک طرف افراط ہے، ایک طرف تفریط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنا ایگزیجریشن کرتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اتنا ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جادو سے منسوب کرتے ہیں، اور ایک طرف اتنا انکار کرتے ہیں کہ بالکل جادو کا کلی طور پہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ درمیانی راستہ جو کہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جنات کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تین قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک فرشتے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا ہے، جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے اندر نہ سستی کرتے ہیں، نہ کاہلی کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور قیام کا حکم دیا ہے وہ آج سے قیامت تک وہ قیام میں رہے گا۔ جو سجدے میں ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے آج سے قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا۔ جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کے عرش کا طواف کر رہا ہے، وہ قیامت تک اسی کام میں لگا رہے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو بھی حکم دیا ہے وہ اسی حکم کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نور سے پیدا کی گئی ہے۔ جی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ دوسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی یہ انسان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل میں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گارے نما مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف قسم کے ایموشنز رکھے ہیں، اس کے اندر جذبات رکھے ہیں۔ غصہ ایک مادہ ہے، محبت ایک ایموشنز ہے، اور بے شمار قسم کے جذبات اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر رکھے ہیں۔ تیسری بڑی مخلوق وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ اس بات کو آپ سمجھیں کہ جنات کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جنات کا انکار کرنا گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، چند جنات نے اس کو سنا، اب پھر وہ جنات نے جا کے اپنے قبائل کے اندر اس بات کو بتایا کہ ایک نبی آ چکے ہیں جو نبی آخر الزمان ہیں، ایسا کلام پڑھ رہے ہیں جو شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، جو کسی ساحر اور جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، کلام اللہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر سورۃ الجن کے نام سے ذکر کیا ہے۔
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اب قبائل والوں کو جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اب سامعین کرام، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بڑی بڑی 3 مخلوقات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان میں سے صرف اور صرف جنات اور انسان یہی شریعت کے مکلف ہیں. یعنی جیسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، ایسے ہی جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک اور رازق ماننا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا اور آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا ضروری ہے. جو بھی اس بات کا انکار کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ سمجھے، چاہے وہ بدبخت انسانوں میں سے ہو یا وہ بدبخت جنات میں سے ہو، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح سے چاہے کوئی انسان ہو یا جن ہو جو شریعت سے ماورا ہو کے زندگی کو گزارے گا، اللہ کے حکم عدولی کرے گا، نفس پرستی کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا، نفس کا تابع ہوگا، نگاہوں کو بے لگام چھوڑے گا، قرآن کا نہ پتہ ہو، شریعت کا نہ پتہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کا نہ پتہ ہو، زندگی میں دین نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی ہاں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 9 پارے کے اندر کیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق جہنم کے ساتھ ہم نے بہت سارے انسانوں کے ساتھ اور بہت سارے جنات کے ساتھ اس کو بھرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دل دیے تھے، حق کی بات کو سوچتے نہیں تھے. میں نے ان کو آنکھیں عطا کی تھی، عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے نہیں تھے. میں نے ان کو دل عطا کیے تھے اور یہ بصیرت کے ساتھ اس پہ غور نہیں کرتے تھے. میری عظمت پہ، میری کبریائی پہ، میری بزرگی پہ، میری قدرت پہ، میری طاقت پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ نفس کے پجاری تھے، نفس کے غلام تھے. تو سامعین کرام، اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ سرکش چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ جنات میں سے ہو، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب جو بھی جنات کا انکار کرتے ہیں یا ان کے وجود کو ماننے سے منکر ہیں، تو انڈائریکٹ وہ قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے جنات کے وجود کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، یہ انتہائی ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لینا کہ چھوٹی سی پریشانی ہو، چھوٹی سی ٹینشن ہو، حالات ناموافق ہوں تو فوراً سے یہ سمجھ لینا کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جنات کا اثر ہے، یہ بھی ایگزیجریشن ہے، یہ بھی مبالغہ ہے. اب اس کے ذریعے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو یہ بیماری پیش آتی ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے ڈپریشن کے ساتھ. جی ہاں، ڈپریشن یہ ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے، بڑا خطرناک مرض ہے، جس کے اندر انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے. اسے تنہائی سے وحشت آتی ہے، کبھی اس کا دل گھبراتا ہے، ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہوتی ہے، کبھی وہ بہت زیادہ کراؤڈ سے وہ گھبراتا ہے، کبھی کبھی اپنے بیڈ روم میں لیٹے اسے لگتا ہے کہ پورا کمرہ میرے اوپر گرنے والا ہے. بڑی سی بلڈنگ میں جانے سے وہ گھبراتا ہے کہ یہ بلڈنگ میرے اوپر گر جائے گی. پانی کا سفر کرنے سے وہ گھبراتا ہے کہ میری کشتی اس کے اندر ڈوب جائے گی. ریل گاڑی میں سفر کرنے سے وہ گھبراتا ہے، اور ایئر پلین میں، جہاز میں سفر کرنے سے وہ گھبراتا ہے. بیسیکلی اس کا تعلق ڈپریشن کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ برین کی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے. خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اگر وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکا اور
اس کی میڈیسن کو اس نے شروع کر دیا تو پھر موت تک یہ میڈیسن چلتی رہے گی، پھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر پنجابی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں، عربک میں کہتے ہیں وسوسہ، وسوسے آنا۔ نماز کے اندر کھڑا ہے وسوسے آ رہے ہیں، گھر میں لیٹا ہوا ہے اسے وسوسے آ رہے ہیں، کبھی جان کے وسوسے، کبھی مال کے ہلاک ہونے کے وسوسے، کبھی اولاد کے وسوسے، کبھی کاروبار کے وسوسے۔ بیسیکلی یہ وسوسے ڈالتا کون ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے جو کہ جنات میں سے ہے۔ اور ان وسوسوں کی جو بگننگ ہے، سٹارٹنگ ہے، ابتدا ہے، میں آپ حضرات کو بتاؤں، میں بھی آپ میں سے بہت سارے فرسٹ ٹائم اس کو سن رہے ہوں، اس کی ابتدا ہوتی ہے واش روم سے۔ جی ہاں، واش روم سے۔ جو انسان واش روم میں جاتا ہے اور صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتا اور پیشاب کے ڈراپ سے، ان کے قطروں سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتا، اس کو یہ وسوسے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے امت کو یہ دعا بتائی اور آپ نے پڑھی بھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ واش روم ایسی جگہ ہے جو جنات کا ٹھکانہ ہے، جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واش روم میں انٹر ہوتے، آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ، اس واش روم کے اندر جتنے بھی خبیث جنات ہیں اور خبائث جنات یعنی کہ فیمیل جنات ہیں، ان سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب جو اس بات کا اہتمام نہیں کرتا، واش روم کے اندر آداب کے ساتھ نہیں جاتا، آداب میں یہ بات بھی شامل ہے واش روم میں بلا وجہ باتیں نہ کی جائیں۔ جی ہاں، ٹوائلٹ کے اندر فون کو سننا، فون پہ باتیں کرنا، یہ لایعانی کام ہے۔ اس سے انسان کو ڈپریشن کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس کا علاج پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ واش روم میں جب بھی جانا ہے سنت کے مطابق جانا ہے، سر پہ کوئی کپڑا ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، اور جیسے ہی باہر نکلنا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے۔ سامعین محترم، اگر کسی کو جنات کا مسئلہ ہو بھی، اس کے لیے شریعت نے علاج بتایا ہے کہ قرآن پاک کی آخری دو آیتیں ہیں، آخری دو سورتیں ہیں معوذتین جس کو ہم کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ دم فرماتے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو دم کر کے پورے جسم پہ ملتے، اور فرماتے تھے کہ موت کے علاوہ اس کے اندر ہر مرض سے حفاظت ہے، ہر بیماری سے اس کے اندر حفاظت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ جادو کا اثر ہوا، آپ کا سر بھوجر بھوجر رہتا تھا، آپ کو نسیان کا تھوڑا سا مرض لاحق ہوا کہ آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ پہ جادو ہو گیا، اور فلاں فلاں یہودی عورت ہے اس نے آپ پہ جادو کیے، آپ کی بالوں پہ جادو کیا ہے، آپ کے بالوں کو گھرے لگا کے فلاں فلاں کنواں ہے اس کے اندر اس کے پاس رکھا گیا ہے، لہٰذا آپ جائیں اپنے اس بال کو نکالیں اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں، یہ جو معوذتین ہیں، اور گرہ کو کھولتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی، 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، گرہ کھول دیتے، من شر ما خلق، گرہ کھول دیتے، ومن شر غاسق اذا وقب، گرہ کھول دیتے۔ جب پوری 11 آیتیں ہوئیں، 11 گرے کھل گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک بھی کھل گیا، آپ کے اوپر سے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں عطا کی ہیں کہ ان کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک تو مومنین کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے اپنا علاج خود کرنا،
جب انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، گھر کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے سارے گھریلو پریشانیاں اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر شیاطین نہیں آ سکتے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ سامعین اکرام، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہر ایسا گھر کہ جس کے اندر صبح سے لے کے شام تک میوزک چل رہا ہو، ٹی وی چل رہا ہو، فلمیں چل رہی ہوں، ایک دن گزرا قرآن نہ کھلا، 2 دن گزرے قرآن نہ کھلا، 3 دن گزرے قرآن نہ کھلا، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس گھر کے اندر تو شیاطین کا ٹھکانہ ہوگا، اور پھر ان شیاطین کا اثر بچوں پہ بھی ہوگا، میاں بیوی پہ بھی ہوگا، ماں باپ پہ بھی ہوگا، فیملی کے سارے ممبرز پہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے وہ ایک صفحہ ہو، چاہے وہ ایک رکوع ہو، ایک چھوٹی سورت ہو، چاہے وہ چند آیات ہوں۔ آج ہی سے اس بات کو شروع کریں کہ قرآن پاک کے اندر گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی، بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ ہر بندہ کم از کم 10 آیتوں کو پڑھ کے پھر وہ سویا کرے، کیونکہ ایک حدیث میں میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رات کو سونے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ اس رات غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا، یعنی کہ اگر اس کو موت آ گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا، یعنی جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان میں شمار نہیں ہوگا، اس کا شمار ذاکرین میں ہوگا۔ کتنی آسان بات ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، 7 آیات ہیں، سورہ کوثر ہے، سب کو آتی ہے، 3 آیات ہیں۔ جو انسان سونے سے پہلے اپنے بیڈ پہ لیٹا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، اپنے کمرے میں لیٹا ہے، اپنے بستر پہ لیٹا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لے اور ساتھ میں سورہ کوثر پڑھ لے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا قرآن پاک کے ذریعے سے اپنا علاج ہم خود کریں۔ تو سامعین کرام، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ ہمارے پیج کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ کو اپنے ذات کے حوالے سے، کوئی گھریلو پریشانی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باٹم میں میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا، واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہر قسم کے شریر جنات سے، شیاطین سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔